آج عبدالحنان کا ارمان یہ ہے اگر ماں زندہ ہوتی، اگر آپ ابا زندہ ہوتا، جن کے پاس جتی گٹھوانے کو پیسے نہیں تھے، آج اس مقام کے اوپر دیکھ لیتے، رب اکبر کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا۔ یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے۔ اور جن کے پاس ہے کوئی نہیں، قدر نہیں کرتے، چرپائی مسجد سے جنازے والے آنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم انسان کو مال اولاد کے ہوتے ہوئے اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، مکان دکان والے، کاروبار کھیت کھلیان والے ہو، اتنا سا بیج لا کے زمین کے اندر بو دیا، جب آہستہ آہستہ بوٹا تیار ہوا، جوانی سے پہلے، پورا پروان چڑھنے سے پہلے اس نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھل دیتے دیتے جب بوڑھا ہونے لگا، درخت جھکنے لگا، کس نے ادھر رسہ ڈال کے ادھر کھونٹی کے ساتھ دیوار کے ساتھ باندھ کے پھر رسہ درخت کو سیدھا کر دیا، پھر ادھر کو جھکنے لگا، پھر رسہ ڈال کے ادھر کو سیدھا کر دیا۔ اور نوجوانوں، اس درخت میں ایک نصیحت ہے، فرمایا ماں باپ جب پھل دیتے دیتے جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف آ کے جھکنے لگے تو چار بچے چاروں طرف سے پیار کا ایسا رسہ ڈالو کہ ماں بابا کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ جس دن خدا کی قسم ان کی کمر جھک گئی، ان کی ٹہنیوں سے پتے خدا کے اندر تبدیل ہو گئے، ایسی والے کمروں کے اندر بھی سکون کوئی نہیں آئے گا۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹے تیری مرضی، ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹی تیری مرضی۔ ایک زندگی کا فیصلہ میری بیٹیوں تم بھی اور میرے جوانوں تم بھی، ایک زندگی کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ جب یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈالو گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوٹ میرج کر کے لے آیا، اپنی مرضی سے لے آیا، چار آدمیوں میں چپکے سے باہر سے بھگا کے لے آیا، لیکن تیرے باپ نے پیٹ چھپانا ہے، تن ڈھاکنا ہے، تیرے ماں باپ نے کوئی نہ تجھے رکھے، تیرے ماں باپ تو رکھیں گے، کیونکہ تو اسی گلشن کا پودا، اسی کیاری کا پھول ہے جنہیں دودھ پلا کر پروان تجھے چڑھایا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرے گا، عزت سے گھر تو لے آئیں گے، لیکن معاشرے کے اندر تیرے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بیٹی، میری بہن، اگر زندگی کا خاندان کے اندر جیون ساتھی تلاش کر لیا، تجھے پسند آ گیا، اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے، جیسے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو سمجھ لے بہتری ہے، اگر نہ کر دے تو سمجھ لے قدرت کے فیصلوں میں اللہ کو اختیار ہے۔ کتنا بڑا بڑا نازک موڑ کے اوپر ایسا جاہلانہ فیصلہ کر بیٹھتی ہو، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی قسم اٹھاتی ہو، قدم اٹھ جاتا ہے۔ اے میری بہنوں، کوشش کرنا، کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر چیز کا سودا کر لینا، غیرت کا سودا نہ کرنا۔ بصیر پور سے لے کر پاکستان سے باہر تک اندر باہر آیا گیا پھرا، رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کی پروڈکٹ تو نظر آئی، کسی دکان پہ مجھے غیرت کوئی نظر نہیں آئی۔ کاروبار آج کل ختم ہو جائے گا، لیکن غیرت ایک دفعہ گھر سے چلی جائے صدیوں لگ جاتے ہیں، پلٹ کے واپسی کا نام نہیں لیا کرتی۔ دوسری بات کہوں گا، اب یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، ایک اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، تمہیں جاہل ملے، عاقل ملے، پڑھا لکھا ملے، اللہ اکبر، اگر غیر علم والا ملے تو اپنے علم کا کمال دکھائیو، اپنے پڑھنے کا کمال دکھائیو۔ اگر تو عالمہ بن کے جا رہی ہے، تیرے علم کی برکت سے اللہ اسے عابد بنا دے، اللہ اکبر، زاہد تقوی والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد آ جائے کہ میری نبتی کوئی نہیں۔ آج مدارس کے اندر پڑھنے والیاں بہت شکوہ آ رہا ہے، بہت گلہ ہو رہا ہے کہ طلاق کی شرح عالمہ کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی بخاری پہ ناز کرتی ہے، گھر درستی کو بھول جاتی ہے۔ خبردار خبردار خبردار، گھر پہلے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا، اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا، جس کا دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کے آ رہی، ہنڈی لے کے سالن لے کے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو عورت چل کے آ رہی ہے اس کو 2 بشارتیں دے دو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے، کہہ رہے جو بنگی سدھی چل کے آ رہی ہے اسے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا کہہ دو ہے کہ جبرائیل بھی اور اللہ جل شانہ اسے سلام کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے لیے روٹی یہ پکاتی ہے، تیرے لیے کھانے لے کے آتی ہے، آپ کا انتظار یہ کرتی ہے، اور اس کو دوسری خوشخبری دے دو، اللہ نے ایک موتی کے اندر، جنت کے ایک موتی کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے لیے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ ایک موتی اس کے اندر خدیجہ کا محل ہے، یہ صرف اعزاز خدیجہ الکبریٰ کو ملا۔ اور مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اے خدیجہ تو کملی والے کی یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے ساری عورتوں میں منفرد انعام عطا فرمایا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے کرتی ہے، اگر عورت خدمت کرے تو مرد کو بھی اختیار ہے کہ عورت کی بھی خدمت کرے، ضروری نہیں ٹانگیں دباوے، اور دبا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر تیرے سر میں درد ہو، اگر تیرے سر میں تیل یہ لگاوے، تیری ٹانگوں میں درد ہو تو کبھی کبھار کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیری وہ تیرا، رب اکبر کی قسم ہے ان دونوں رشتوں کے درمیان کوئی شک کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اللہ ازواجی زندگی میں تو اسے مرد برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا تو رحمت عالم نے بھی کمی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ اس کو اچھی طریقوں پکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا دیا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہوگا، ہم دونوں بیٹھ کے آج گوشت کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ اس ہنڈیا کا سالن کسی برتن میں ڈال دے، میں نے کسی کے لیے لے کے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجھے تو کہا تھا بڑے آؤ چاؤ سے پکائیو، ذرا بڑی دل لگی سے پکائیو، ذرا بھنوا کر کے پکائیو۔ اب میں نے پکا دیا، سارے کا سارا ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا عائشہ اسے تیار کر دے، کہیں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھی دادکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی نانکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی مکے میں رشتہ داروں میں آیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا حق تو میرا نہیں بنتا آپ کے معاملے میں دخل دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے پتہ لگا، میں صبح ان کی دعوت کر کے آیا، میں نے کہا خدیجہ کی سہیلیوں تم آج کھانا نہ کھانا، محمد اپنے گھر سے عائشہ کے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا، لیکن ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ عورت تھی، سوکن ہے نا، وہ کہاں برداشت، سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ اما عائشہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سوکن نہیں، اس کی سہیلیاں۔ سوچ میں پڑ گیا، عائشہ خاموش کیوں ہوگی رضی اللہ عنہا؟ کہنے بس کوئی بات نہیں، کہنے بتا تو صحیح کیا بات، تیرا چہرے اتر گیا۔ کہ کملی والے سوکن ہوتی، خدیجہ ہوتی کوئی اور بات ہے، سہیلیوں کے لیے وہ بھی کھانا میرے ہاتھوں سے۔ کیا ہوا؟ کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے نبی جی میرے اندر کوئی کمی ہے نہیں، حفصہ میں کمی ہے، ام سلمہ میں کمی ہے، زینب میں کمی ہے، ماریہ میں کمی ہے، جویریہ میں کمی ہے، ام حبیبہ میں کوئی کمی ہے نہیں، پھر کیا بات ہے؟ ہم 9 ازواج مطہرات کے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے تجھے خدیجہ کیوں یاد آتی ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 خدیجہ، ٹھیک ہے اس کے احسانات ہیں، ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی عورت 2 جگہ سے پہلے شادی ہو کے آئی، حالہ سے ہوئی، عتیق سے ہوئی، 2 جگہ سے شادی پہلے ہو کے آئی، بیوہ، تیسری شادی تیرے گھر میں ہوئی، ہم کواری خوب روائی، وہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کیوں یاد آتی ہے؟ اللہ۔ اماں کہتی بس یہ میرا کہنا تھا، میں نے دیکھا حضور کا سر جھک گیا، آپ خاموش۔
تھوڑی دیر کے بعد میں نے چہرہ دیکھا، پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کے دل پہ بار آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تو کہہ سکتی ہے تیرا حق ہے، لیکن کیا کروں، خدیجہ کے احسانات میں محمد کو خدیجہ نہیں بھلاتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب مکے والوں کے پتھر یاد آتے ہیں مجھے خدیجہ کا پیار میں نبی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج 4 بچے تیرے کمانے والے ہو گئے، تو شوہر کو انسان نہیں سمجھتی۔ اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھی، تیرے پاس جہیز کوئی نہیں تھا، یہ 400 براتیوں کے ساتھ تجھے لینے چلا گیا تھا، ہسپتالوں میں اٹھائے یہ پھرتا تھا، کرائے کے مکان میں لے پھرتا تھا، اللہ اکبر، تیرے لیے پتہ نہیں کہاں سے مانگ تانگ کے لاتا تھا۔ آج 4 بچے ہاتھ پر تنخواہ لا کے رکھنے لگے، تجھے تیرا شوہر ہی اچھا نہیں لگ رہا۔ خوف کر خدا کا، اے عورت، اللہ نے تجھے اگر سہاگی زندگی دی، اللہ نے تیرے سہاگ کو آباد کیا، اللہ نے تجھے شادی کے بندھن میں جوڑا، تو اپنے لیے بعد میں دعا کیا کر، اپنے سہاگ کے لیے دعا پہلے کیا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے، نہیں یقین آتا بیوہ کے دیکھ لے، گھر کے اندر 4 بیٹے 4 بہویں تجھے روٹی کو پوچھ لے تو عبدالحنان کا نام بدل دینا۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر، ہو تو میرے سے بڑے لیکن معذرت کے ساتھ تمیز کے دائرے کے ساتھ رہ کر اپنی گھر والی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ بلایا کرو۔ جب آپ عزت نہیں کرو گے آپ کے بچے کہاں سے عزت کریں گے؟ جب میں گھر کے اندر تو تڑاک کے جنازے نکالوں گا تو رب اکبر کی قسم ہے میرا گھر پھر مردہ ہوگا۔ میرے گھر کے اندر میرے عزیزو زندگی آئے گی، میرے گھر کے اندر انسانیت نہیں آئے گی۔ اگر بچہ گھر کے اندر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، باپ کا فرض ہے اسے روکے، خدا کی قسم باپ کا فرض ہے فوراً ٹوک دے گا، خبردار جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا، زبان باہر سے نکال دوں گا، تیری جرت کیسی ہو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ پھر میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم بیٹا پھر کیسے نظر اٹھائے گا۔ اگر بیٹا باپ کے ساتھ بات کرے تو ماں تھپڑ مار کے بات کرے کہ تیری جرت کیسے ہوئی، اللہ نے جسے میرے سر کا تاج بنایا یہ راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو مصطفیٰ راضی، یہ ناراض خدا ناراض ہے۔ خبردار ایسے 10 بچے اس کی جتی پہ قربان کر دوں جو مجھے دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا ہے۔ یا تو ماں اپنے سامنے بچوں سے کہتی ہیں اچھی طرح نبڑ لے، تو ہی باپ کے پوچھ، ہاں یہ میرا پوت بڑا ہو کے تیرے بدلے لے گا، کس چیز کے بدلے؟ کیا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ ساری عمر روٹیاں پکا پکا کے تھک گئی، حق ہے تجھے منجی پر بٹھانے کے لیے تھوڑی لایا تھا۔ میری بچیوں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ 1.5 عمر کی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، جب رخصت ہوتے وقت اپنے باپ کے گھر سے شادی کے وقت رخصت ہوئی، اس وقت آدھا گھنٹہ تم نے گاڑی میں بیٹھتے لگا دیا، کبھی چاچے کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی ماموں کے گلے مل کے رو رہی ہے، کبھی تائے کے کبھی پھپھی کے گلے مل کے رو رہی ہے۔ یہ آڑ کباڑ تجھے سسرال میں آ کے برا لگا، وہاں تو سب سے جفیاں ڈال کے رو رہی تھی، اور جب سسرال میں قدم رکھا تائے چاچے دور کی بات، تجھے ماں باپ بھی گھر کے اندر برے لگنے لگ گئے۔